الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا مفہوم، یوں تو بعض اہل علم نے لکھا ہے کہ قربانی ہر وہ نیک عمل ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بندہ قریب ہونا چاہے، وہ ہر عمل قربانی، ہر وہ عمل قربانی ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے یا جو قرب کا ذریعہ بن سکتا ہے وہ قربانی۔ لیکن شریعت اسلامی کی زبان میں رحمت خداوندی کے تقرب اور ثواب کی نیت سے مخصوص جانور کا خاص وقت میں ذبح کیا جانا، اس کا نام قربانی۔ قربانی کے کتنے فائدے ہیں، کیا فضیلتیں ہیں، کیا فوائد ہیں؟ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ آپ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام علیہ رضوان نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یہ قربانیاں کیا ہیں اور ان کا مقصد کیا ہے؟ تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانیاں آپ کے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت ہے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم اس سنت پر عمل کریں تو ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ ہمارے لیے کیا خوشخبری ہے، کیا بشارت ہے؟ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذبح کیے جانے والے جانور کے بدن پر جتنے بال ہوں گے یا ان کی اون یا تاریں ہوں گی، ہر بال اور تار کے بدلے میں ایک نیکی لکھی جائے گی اور اس کا اجر و ثواب عطا کیا جائے گا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ بھی ایک حدیث کی روایت کرنے والی ہیں، وہ فرماتی ہیں، کیا فرماتی ہیں؟ یہ بھی فرمان جو ہے دل کے کانوں سے سماعت فرمائیں کہ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 ذو الحجہ کو انسان کے لیے اللہ کی راہ میں جانور کی قربانی کرنے سے بڑھ کر کوئی عمل بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ پسندیدہ نہیں۔ سب سے بڑا اور پسندیدہ عمل جو 10 ذو الحجہ کو کیا جائے وہ قربانی سے بڑھ کر نہیں، یعنی قربانی ہی کا عمل جو ہے، جانور ذبح کرنے کا عمل جو ہے، خون بہانے کا عمل جو ہے، وہ سب سے بڑھ کر ہے 10 ذی الحجہ کے دن۔ اس سے بڑا کوئی عمل نہیں ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کوئی نہیں ہے اس دن، یعنی 10 ذو الحجہ کو۔ کیا بات ہے! اور پھر آگے سماعت فرمائیں اور فرمایا کہ وہ جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور سوموں سمیت آئے گا اور اس جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کہ ہاں قبول ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی جس نے وہ خون بہایا ہے اس کی بخشش و مغفرت کا سامان بنا دے۔ سبحان سبحان۔ لہٰذا ان قربانیوں کو فراخ دلی سے کیا جائے، تنگ دستی کا، دل میں ملال کا جو ہے شبہ پیدا نہ ہونے دیا جائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں جی بس ایک گھر کے لیے ایک بھی
وڈیرے نے قربانی کر دی ہے، بس وہی کافی ہے۔ سنیں وہ لوگ جو ہر شخص پر قربانی واجب ہے تو ہر شخص ادا کرے گا۔ یہ نہیں ہے کہ گھر کا ایک بڑا ہے تو اس نے قربانی کر دی، ایک بکرا بس پورے گھر کے لیے کافی ہو گیا، ایسا نہیں ہے۔ یہاں گوشت کی بات نہیں ہو رہی کہ آپ کے لیے وہ ایک بکرے کا گوشت پورے گھر کے لیے کافی ہو گیا، لہذا نہ بڑا بھائی کر سکتا ہے نہ چھوٹا۔ حالانکہ ہر بھائی جو ہے وہ جاب والا ہے یا کما رہا ہے یا بزنس مین ہے، کوئی بھی ہے، اس پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ اس کے پاس اتنا مال، اتنا جائیداد، وہ صاحب نصاب ہے، استطاعت کے باوجود بھی اگر وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی وعید ہے۔ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمت رکھنے کے باوجود اور استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ وہ عید نماز نہ پڑھے، کوئی فائدہ نہیں ہے اس کی عید نماز پڑھنے کا، کیونکہ اللہ نے اسے حلال کا وسعت والا رزق دیا ہے اور وہ قربانی نہیں کر۔ وہ بندے اس بات کو غور سے سنیں جو بزنس مین ہے، ٹھیک ہے جی، اور اس کے بیٹے بھی بزنس مین ہیں، ہر بیٹا علیحدہ علیحدہ سے کما رہا ہے، ان کو ٹھیا بنا کے دیا ہوا ہے یا ان کی جاب ہے کسی گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر میں اور وہ اتنی تنخواہ لے رہے ہیں کہ صاحب نصاب ہیں، قربانی ان پر واجب ہوتی ہے، تو ضرور بالضرور وہ اپنی قربانی ادا کریں۔ اس بات سے پیچھے نہ ہٹیں، یہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی چھوٹی وعید نہیں ہے، بڑی وعید ہے کہ آپ کے اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اپنی عیدگاہ کے قریب آنے سے بھی منع فرما دیں، قریب بھی نہ آئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قربانیاں کرنے والا اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بندے کو یہ اور دل فراغ ہونا چاہیے، خوشی سے، ملال نہیں ہونا چاہیے چلو یار یہ کر لیتے ہیں، وہ کرنا ہی پڑے گا، وہ یہ ہو نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم تو چند ٹکے قربان کر رہے ہیں، چند ٹکے قربان کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے پیارے نبی، اولو العزم پیغمبر ہیں، خلیل ہیں اللہ تعالیٰ کے، اور وہ تو بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے اپنے بیٹے کو، اور ایسا بیٹا کہ جو ایسا فرما بردار ہے کہ ماں باپ کے سامنے سر ہی نہیں اٹھاتا ہے، آنکھ ہی نہیں اٹھاتا ہے، اور جب باپ نے کہا کہ میرا ارادہ ہے کہ میں اللہ کی رضا کے لیے اللہ کا حکم مانتے ہوئے تمہیں ذبح کروں، تمہارا کیا خیال ہے، تم کیا کہتے ہو اس بارے میں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ بابا جی یہ ہوگا وہ ہوگا فلاں ہوگا، نہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو آپ کو حکم ہے کر ڈالیے، یا ابت افعل ما تؤمر، جو حکم ہے، جو کچھ بھی حکم ہے، میرے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا حکم ہے نا، تو میں صرف ذبح پر اکتفا نہیں کرتا ہوں، میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیجیے، میرے ذرے ذرے قیمہ بنا دیجیے میرا۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے، غل غبارہ کرنے والوں میں نہیں پائیں گے، شور شرابہ کرنے والوں میں نہیں پائیں گے، اور قربانی سے یا تکلیف سے واویلا کرنے والا نہیں پائیں گے، بلکہ سر تسلیم خم کرنے والا پائیں گے۔ اور واقعی حضرت اسماعیل علیہ السلام نے وہ کر دکھایا۔ اور ایک شاعر ہے، بہت زبردست بات کی ہے شاعر نے کہ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا
تھی، ارے سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اللہ کا فیضان تھا، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام تو کبھی مکتب میں گئے نہیں ہیں، کبھی کسی کے پاس پڑھنے ہی نہیں گئے ہیں۔ یہ اللہ کا فیضان تھا جس نے سکھایا کہ باپ کیا ہوتا ہے، ماں کیا ہوتی ہے، ان کے احکامات کیا ہوتے ہیں، ان کے حکم کیا ہوتے ہیں۔ یہاں بیٹے تو چھوٹی چھوٹی بات پر باپ سے منہ بنا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ میرے باپ نے اب مجھے یہ کہہ دیا ہے، مجھے کہہ دیا کہ تم ریڑھی لگاؤ، اب میں اتنا پڑھ کے ریڑھی لگاؤں، میں اتنا پڑھ کے سموسوں پکوڑوں کی دکان پہ کھڑا ہو جاؤں، میں اتنا پڑھ کے مزدوری کرنے لگ جاؤں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے تو یہ نہیں کہا، کہا یا اللہ، اے میرے ابا حضور، اللہ نے جو آپ کو حکم دیا آپ کر ڈالیے، اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں۔ تو بڑی فضیلت ہے قربانی کی، ضرور بالضرور قربانی کیجئے، اور قربانی سے جو ثواب حاصل ہوتا ہے اس سے پیچھے نہ ہٹیے، وہ ثواب حاصل کیجئے۔ اللہ ہم سب کو ہمت اور توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں اور عبادات کو اللہ تعالی قبولیت کا شرف دے، آمین بحرمت سید